الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالصاحرة۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم نئی سورہ شروع کر رہے ہیں، سورہ نازعات۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نزعن۔ نزعن کے معنی کیا آتا ہے؟ کھینچنا۔ ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حالت نزع میں۔ مریض کیا ہے؟ حالت نزع میں ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ آخری وقت ہے جبکہ اس کی روح قبض کی جا رہی۔ روح جو قبض کی جاتی ہے، گویا جسم کے اندر کہیں بھی روح ہے، اس کو نکالا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے۔ جو موت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ اسے کھینچتے، اس لیے اس کو حالت نزع کہتے ہیں۔ ویسے ہی ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تنازع، ہوتا ہے آپسی جھگڑے کے لیے۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی اپنا حق وصول کرنے کے لیے دوسرے سے اپنا حق لینا چاہتا ہے، کھینچنا چاہتا ہے، اور سامنے والا جو اس کا دشمن ہے وہ اپنا حق سمجھ کر کے وہ کھینچنا چاہتا ہے، اور اسی میں کھینچا تانی چلتی ہے، جس کو ہم تنازع کہتے ہیں، باہم جھگڑنا، باہم کھینچا تانی کرنا۔ تو نزعن کے معنی کیا آتا ہے؟ کھینچنا۔ یہ کس باب سے ہے؟ باب فتحہ سے۔ اب یہاں پر جو لفظ آیا ہے نازعات، یہ اسی کا اسم فاعل ہے، ذوالفعل معروف۔ نازعن معنی کھینچنے والا، نازعتن معنی کھینچنے والی۔ اب اس کی جمع جب بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ نازعتن کی جمع نازعات ہوگا۔ وہی نازعات ہے، یہ کھینچنے والیاں، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ اب پریکٹیکل جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کس چیز کو یہاں پر کھینچنے والیاں کہا گیا ہے؟ ایک سوال ہے نا، اس لیے کہ یہ تو ایک عمل ہو گیا، یہ عمل کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس سورہ کے اندر کس چیز کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ کھینچنے والی ہیں یا کھینچنے کا عمل کر رہی ہیں؟ تو اب ایک رائے یہ ہے کہ فرشتے، چونکہ روح قبض کرتے ہیں، ہر انسان کی روح کھینچتے ہیں، تو گویا فرشتوں کو کہا گیا ہے۔ اب اس پہ ہمارے کچھ اہل علم کو اشکال آتا ہے۔ اشکال کیا آتا ہے؟ ایک اشکال تو یہ آتا ہے کہ روح قبض کرنے کے لیے تو ایک فرشتہ متعین ہے جو ملک الموت کہلاتا ہے، اور یہاں تو جمع آیا ہے، تو جمع کیوں آیا؟ ایک اشکال ہے نا۔
دوسری چیز یہ ہے کہ فرشتے مذکر ہیں یا مؤنث؟ قرآن میں تو یہ ہے کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، جو قابل اعتراض ہے، اور ان کے لیے جو صفاتی نام استعمال کیا جا رہا ہے وہ مؤنث، تو گویا یہ تو پروف دیا جا رہا ہے ان کے اس تصور کو کہ ہاں واقعتاً فرشتے کیا ہیں، جن سے مؤنث ہیں۔ تو اب اس اشکال کی وجہ سے سوالات تو کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے بعض دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں نازعات سے مراد فرشتے نہیں ہیں، کچھ اور ہے۔ اب کچھ اور ہے تو دماغ لڑائیے۔ کوئی کہتا ہے ہوائیں ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو اب اس تفصیل پر ہم لوگ بحث جب تفسیر پڑھیں گے تب، ابھی تو ہم لوگوں سے معنی سمجھنا ہے نا۔ سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے بھی کہ اصولی معنی یہ ہے، اس کا مصداق کیا ہے، اس کے لیے بہت سارے دلائل ڈھونڈ کر کے سمجھنا ہوگا کہ کون مصداق بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے نازعات کا معنی۔ اب اس کے بعد دوسرا لفظ آیا ہے غرقہ۔ غرق کے معنی بھی تو ہم لوگ جانتے ہیں، کیا؟ ڈوبنا۔ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ غرقن معنی ڈوبنا، یہ باب ضربہ سے۔ جی انگلش میں معنی آتا ہے وائلنس کا۔ وائلنس کا، ہاں ہاں، بائی دوز ہو ایکسٹریکٹ وتھ وائلنس، شدت کے ساتھ کھینچتے ہیں۔ اصل میں دیکھیے ایک چیز یہاں رکھی ہے، یہاں تو آپ آسانی سے اٹھا لے رہے ہیں، اور ایک چیز باکس کے اندر پوری باندھ کر کے گھیر کر کے رکھی ہوئی، وہاں سے آپ کو لینے کے لیے یا کھینچنے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، ہے نا؟ محنت کیوں کرنی پڑے گی؟ اس لیے کہ نکلنے کا راستہ پورا ہے یا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ معاملہ ٹائٹ ہے تو زیادہ محنت سے کھینچنا پڑے گا۔ تو اس کے مفہوم کے لحاظ سے انہوں نے ترجمہ کر دیا۔ یہاں پر کیا ہے؟ ہماری روح کہاں ہے؟ ایک پریکٹیکل سوال۔ مان لیں فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں، وہی معنی ہم مان کے چلتے ہیں۔ ہماری روح ہے کہاں؟ جسم کے اندر ہے، اور ہمارا جسم کیا ہے؟ پیک ہے۔ جب اندر کہیں گے تو اوپر سے تو کور ہے نا، کھال کے کور ہے، گوشت کا کور ہے، پتہ نہیں کتنے کور ہیں، نسوں کا ہے، یہ ہے وہ ہے، چربی ہے، دنیا بھر ہے۔ کھال کے ساتھ چربی بھی ہوتی ہے، بال بھی ہوتا ہے۔ تو اب اس کور سے جو نکالنا ہوتا ہے، اس نکالنے میں تھوڑی دقت آتی ہے نا؟ تو گویا اس کے اندر جانا پڑتا ہے ڈوب کر کے ہمارے جسم کے اندرونی حصے میں، اور وہاں سے بھی کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو محنت کرنی پڑتی ہے یا بہت زیادہ جد و جہد کر کے نکالتے ہیں، اسی کو کہا شدت کے ساتھ۔ اس کے لیے وہ تعبیر استعمال کی گئی ہے، محنت کے ساتھ۔ اب اس میں ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ مرنا کون آسانی سے چاہتا ہے؟ کوئی آسانی سے مرنا چاہتا ہے؟ تو ہماری جو روح ہے وہ بھی آسانی سے فرشتے قبض کر لیں، صلاحیت ان کے پاس سب ہے، لیکن کوئی جانا نہیں چاہتا، تو ان کو اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی۔ خاص طور سے جو بگڑے لوگ ہیں، ان کو تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرا اب آخری وقت ہے اور لے جا کر کے مجھے سزا ہی دی جائے گی۔ اس کیفیت کے اظہار کے لیے یہ پیرایا ہے کہ کوئی مرنا نہیں چاہتا، کوئی جانا نہیں چاہتا، کوئی روح اب خوشی خوشی اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا چاہتی، تو فرشتے اس کو جبراً زبردستی محنت کر کے اس سے کشمکش کر کے کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ اس مفہوم کو اس انداز سے انگریزی میں ظاہر کیا گیا۔ جی یہ مفہوم بیٹھے گا اس میں،
ہے نا. تو یہ ہے اصل میں. تو غرق کا مطلب کیا ہے کہ روح کا ٹھکانہ جسم کے اندر ہے، فرشتے وہاں تک پہنچ کر کے اسے وہاں سے لے جاتے ہیں. یہ ہے سیدھی سادی بات. ٹھیک ہے. اب ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ قسم ہے ڈوب کر کے کھینچنے والے فرشتوں کی. یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. اور جو لوگ مثلا ہوا مراد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں انتہائی جڑ تک پہنچ کر کے، گھس کر کے پیڑ کے جڑوں کو کھینچنے والے ہوائیں، اکھاڑ پکھاڑ کرنے والی، تہس نہس کرنے والی ہوائیں. تو اب وہ اپنے لحاظ سے اس کی تفسیر کرتے ہیں جس پہ ہم لوگ بعد میں بات کریں گے. یہ صرف یہ ہے مفہوم. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا جملہ آیا ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. اب یہ لفظ بھی تو ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں. نشاط، چائے پی کر کے ہے نا بھلے چنگے ہو گئے، بہت سرور آ گیا، بالکل خوشی کی کیفیت میں آ گئے. نشاط کا مطلب یہ ہوتا ہے. حالانکہ نشاط کے اصل معنی آتے ہیں ابھرنے کے. نشط کے معنی کیا آتے ہیں؟ ابھرنا، اوپر آنا. ابھرنا، اوپر آنا. اب یہاں پر کیا ہے؟ اندر جا کر کے نکال لاتے ہیں. یہاں تک تو یہ سمجھ میں آیا روح کو. اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے نا. اس کے بعد اس روح کو لے کر کے آسمان پہ جاتے ہیں نا، اوپر جاتے ہیں. جہاں روح رہتی ہے ملائے اعلیٰ میں، وہاں رکھی جاتی ہے، وہاں رہتے ہیں. بعد میں جب دوبارہ زندہ کر کے جسم کے اندر ڈالا جائے گا تو ڈالا جائے گا. یہ جو عمل ہے ابھرنا، اوپر آنا کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جسم میں گھس کر کے روح قبض کی جاتی ہے اور پھر اس سے باہر آ کر کے جس ٹھکانے پر بھی روح کو پہنچنا ہے یا پہنچانا ہے وہاں وہ لے کے جاتے ہیں. فرشتے لے جاتے ہیں. اس کو کہا گیا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. اب ناشطات تو یہ ہے کہ اوپر جاتے ہیں، اوپر آتے ہیں، ابھرتے ہیں، عام سطح سے اوپر جاتے ہیں، ہماری سطح سے اوپر جاتے ہیں. اور نشطہ اس پہ زور دینے کے لیے آ گیا ہے نا کہ اس عمل میں بھی ان کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی کہ کہیں بیچ میں اٹک جائیں، بلکہ جہاں تک جانا ہے، جتنا اوپر پہنچانا ہے، جس منزل تک پہنچانا ہے وہاں تک لے کے جاتے. یہ ہے مفہوم اس کا. تو وہ اردو والا مفہوم جو ہم لوگ لیتے ہیں، خوش ہو جانا اور مگن ہو جانا اور چوکس ہو جانا، وہ معنی نہیں ہے. یہاں بس یہ ہے کہ ابھر آنا. وہاں بھی ہوتا یہ ہے کہ اب جیسے ہم پڑھتے پڑھتے تھک گئے تو ایک پزمردگی چھانے لگتی ہے. اب چائے پی لیا، قہوہ پی لیا، دودھ پی لیا، کچھ تھوڑا سا کھا لیا تو ایک طرح سے کیا ہوتی ہے، وہ پزمردگی کی کیفیت ختم ہو کر کے ہم کچھ اچھی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. وہ بھی ایک طرح سے ہماری پوزیشن کا ابھرنا ہے، اس لیے اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے اس کا لفظی معنی. اس کے بعد تیسرا کہا گیا وَالصَّابِحَاتِ صَبْحًا. اب صبحن معنی کیا ہوتا ہے؟ تیرنا، گردش کرنا. با فتح سے ہے. سباحت تیراکی کو کہتے ہیں. اور سب بولتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں کوئی بھی کام انجام دینے کے لیے دوڑ بھاگ کی جاتی. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا، سورہ مزمل میں آیا نا.
تمہارے لیے دن میں کیا ہے؟ دوڑ بھاگ ہے، کوشش ہے، گردش ہے، مشغولیت ہے، یہ سب ترجمے اس کے ہوتے ہیں۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو فرشتے اس کام کے لیے متعین ہیں تو ان کو جہاں جہاں جانا ہے، جس جس کی روح قبض کرنی ہے، سب جگہ جاتے ہیں، سب کی روح قبض کرتے ہیں، گویا گردش میں رہتے ہیں، تیرتے رہتے ہیں، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کی روح قبض کی، کبھی اس کی کبھی اس کی، یا جس فرشتوں کو جو ڈیوٹی دے گئی ہے اس ڈیوٹی کو وہ انجام دیتے ہیں۔ فرشتے تو بہت سارے ہیں، اس کو اور پھیلاتے ہیں تو یہ معنی لیتے ہیں کہ فرشتوں میں جس کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے، جو فریضہ دیا گیا ہے، اس میں وہ لگے رہتے ہیں، دوڑ بھاگ، محنت، جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ سبح بھی آتا ہے، ہاں، سبح للہ ما فی السماوات، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اب یہ جو میں نے مفہوم بتایا کہ جس کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے اس ڈیوٹی میں لگے رہتے ہیں، تو اس کائنات میں جتنی چیز ہے سب کو کچھ ڈیوٹی دی گئی ہے، اب وہ اپنی ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں، اسی کو کہا گیا سبح للہ ما فی السماوات والارض، خوب لگے ہوئے ہیں، مستقل۔ جیسے فعلا کا معنی کیا بتایا تھا؟ بار بار کرنا، بہت زیادہ کرنا، ذکرہ، یاد دلانا، تو ویسے ہی سبحہ، بار بار تسبیح کرنا۔ بار بار تسبیح کرنا مطلب ہے کہ ان کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے اس ڈیوٹی کو مستقل وہ پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہم صرف جنوں اور انسانوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جو ڈیوٹی دی گئی ہے اس میں ڈنڈی مار سکتے ہیں، اس میں ڈنڈی کیا کرتے ہیں؟ مار سکتے ہیں۔ باقی اس کائنات میں کسی کو کوئی جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ تو اسی میں لگا ہے، اس سے ہٹ کے کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ ہم کو اختیار دیا گیا ہے کہ ہم کریں نہ کریں، کریں تو گویا ویسا ہی کرنا بہتر ہے، مطلوب ہے، اسی لیے ان کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ سب کر رہے ہیں تم بھی کرو، لیکن اگر ہم نہ کریں تو ہم ماخوذ ہوں گے، ہم امتحان میں فیل ہوں گے۔ تو سبحہ کا وہاں معنی بھی یہی ہے نا، بار بار تسبیح کر۔ یہاں پہ تو تیرنے والوں کی قسم یہ کہی جائے، اور سبحہ تیرنے والوں کی قسم جب لفظی معنی کریں گے، مراد کیا ہے؟ دوسرا معنی بھی میں نے لکھا ہے، گردش کرنا، اور مفہوم میں نے کیا بتایا کہ جس کو اگر ہم صرف لیتے ہیں روح قبض کرنے والے فرشتے، تب معنی ہوگا کہ ان کو جس کی روح قبض کرنی ہے وہاں جاتے ہیں، ان کی روح قبض کر کے لاتے ہیں، جہاں رکھنا ہے وہاں رکھتے ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تسبیح کا معنی کیسا ہے اس میں؟ ہاں، اب یہاں پہ تسبیح کا معنی میں نے نہیں بتایا تھا، ہے نا، میں نے ادھر نہیں آئے گا، تسبیح نہیں آئے گا، تسبیح کا معنی ادھر نہیں آئے گا۔ تسبیح کا معنی آئے گا، ہے نا، ظاہر ہے کہ جس فرشتے کو لوگوں کی روح قبض کرنے کی ڈیوٹی دی گئی ہے اس کی تسبیح تو وہی ہے نا۔ جیسے سورج کی تسبیح یہ ہے کہ وہ روشنی پھیلاتا رہے، حرارت پھیلاتا رہے، یہ ڈیوٹی ہے نا اس کی۔ ویسے ہی اس فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ روح قبض کرتا رہے، جہاں روح کو لا کر کے رکھنا ہے وہاں رکھتا رہے، وہ کر رہا ہے، مفہوم وہی ہے۔ اور اس کو اور پھیلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فرشتے مختلف کاموں کے لیے ریپیوٹڈ ہیں، تو ہر فرشتہ اپنے کام میں دوڑ بھاگ کرتا رہتا ہے، سرگردان رہتا ہے، جد و جہد کرتا رہتا ہے، وہ وہی چیز تسبیح ہے۔ سبحان اسی سے نکلا ہوا ہے، آئیں؟ سبحان سبحان سبحون سے نہیں نکلا ہے، سبحہ سے نکلا ہے۔ سبحہ کا مصدر مانا جاتا ہے وہ، اصل میں سبحہ کا مصدر تو تسبیح ہے نا، سبحہ یسبح، تسبیحۃ تسبیح، لیکن ایک مرادی جو مصدر ہے وہ سبحان ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی خوبی، اللہ کا عیوب سے پاک ہونا، یہ معنی لیتے ہیں ہم لوگ۔ تو وہاں پر یہ بتانا ہے کہ انسان کو کوئی بھی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کسی کی طرف لپکتا ہے نا، اور اس سے اپنی مرادیں پوری کرنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ مرادیں پوری کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اللہ کو نظر انداز کرتا ہے۔ یہ چیز ایک طرح سے جرم ہے، گویا اللہ کو اس نے ان
مرادوں کے پورا کرنے کا اہل نہیں سمجھا، اس لیے اس نے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں رجوع کیا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ یہ سینس دینے کے لیے کہا جاتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، کہ وہ مرض کے بارے میں چلا جائے کسی بزرگ کے پاس کہ ان سے دعا کرا لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، اولاد کے بارے میں کوئی چلا جائے کسی مزار پر کہ وہاں جا کر کے ہم چڑھاوا چڑھا کے آ جائیں گے تو اولاد مل جائے گی، یہ گویا اللہ کی جو خوبی ہے اس سے اس کو مائنس کرنا ہو گیا نا، اور دوسروں کو وہ خوبی دینا ہو گیا۔ تو وہ بتایا جا رہا کہ اللہ اس طرح کی کمزوریوں سے پاک ہے، چاہے لوگ اپنے عمل سے کچھ بھی کریں، لیکن اللہ کی خوبی وہ اپنی جگہ باقی ہے۔ اس احساس کو جگانے کے لیے کہا جاتا ہے سبحان اللہ۔ جی، اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، ہے نا؟ سبقت لینا، ہاں، سبقن معنی کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھنا۔ اب یہاں سابقات معنی آگے بڑھنے والے فرشتے، سبقت لے جانے والے فرشتے۔ ہمارے یہاں جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو اس کے لیے اردو کیا استعمال ہوتی ہے؟ ایک تو استعمال ہوتا ہے مقابلہ، اور دوسرا استعمال ہوتا ہے مسابقہ۔ وہی سبق سے بنا ہوا ہے مسابقہ، کمپٹیشن۔ یہاں یہ بتانا ہے کہ جو بھی فرشتے جس ڈیوٹی پر متعین ہیں وہ اس کو پورا کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی بالکل تیز ترار ہیں، چوکس ہیں، کمپٹیشن، اور ان کے درمیان گویا کون پہلے اللہ کے حکم کو پورا بجا لاتا ہے، اس میں کمپٹیشن چلتا ہے۔ اور سبق جو ہاں، اب اردو میں ہم لوگ تو لیسن کو بھی سبق کہتے ہیں، اس کو کیوں سبق کہتے ہیں؟ ایک سوال تو بہت اہم ہے۔ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہماری جو درسی کتابیں ہوتی ہیں اس میں سبق ہوتا ہے، جس کو انگریزی میں لیسن بولتے ہیں، اس کو کیوں سبق کہتے ہیں؟ اس میں کون سی مسابقت ہوتی ہے؟ اس میں کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے، اور پھر ایک سبق دوسرا سبق آگے آتے رہتا ہے، تسلسل چلتا ہے۔ اصل میں ہے یہ کہ ہم لوگ ایک سبق کے بعد دوسرا سبق پڑھتے کیوں ہیں؟ آگے بڑھنے کے لیے، وہی تو معنی ہے۔ دوسرے سبق میں بھی اگر وہی پڑھنا ہے جو پہلے سبق میں پڑھا تو لا حاصل ہے۔ اصل سینس یہ ہے کہ ایک سبق میں جو ہم نے سیکھا تھا، اب اگلا سبق جب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو اس سے زائد سیکھنا ہے، اس کے علاوہ نیا سیکھنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ وہاں کمپٹیشن کا معنی نہیں ہے، لیکن آگے بڑھنے کا معنی ہے، یہ ہے۔ چلیے، تو فالسابقات سبقا، وہ آگے بڑھنے والے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں۔ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں سابقون الاولون، اردو میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جب ذہن دوڑائیں گے تو ملے گا کہ ہاں، جب سابقون الاولون سمجھ گئے تو سابقات سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ سابقون الاولون کس کو کہتے ہیں؟ جو اول ایمان لائے تھے۔ شروع میں نیا معاملہ تھا، جھجک تھی، کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ اب جس نے ہمت کی، ظاہر ہے کہ اس نے ایک مظاہرہ کیا آگے بڑھنے کا، اب اس کی فضیلت تو ہو گئی۔ انہیں کو تو سابقون الاولون کہتے ہیں۔ یہ ہے آگے بڑھنے والے۔ ابھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں، اور کوئی آگے بڑھ گیا، ہو گیا سابقو۔ ویسے ہی ہمارے یہاں بولتے ہیں نا ایکس، انگریزی میں، پہلے کوئی ذمہ دار تھا اور وہ ختم ہو گیا، اس کی مدت پوری ہو گیا، اب نیا ذمہ دار آیا، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ سابق صدر جمہوریہ۔
سابق وزیر اعظم، سابق وزیر اعلیٰ، سابق پرنسپل، سابق ناظر، کچھ بھی بولتے، وہاں بھی وہی پہلے آنے والا۔ جی، تو یہ سب لفظ ہم لوگ اسی سبق سے نکلا ہوا ہے سب۔ چلیے اس کے بعد کیا ہے؟ فالمدبرات امرا۔ اب ہم لوگ تو تفسیر پڑھتے ہیں تدبر قرآن، کیوں نام ہے اس کا؟ غور و فکر۔ غور و فکر کرنا۔ یہ نام جو ہے یہ تو مفہومی ہے، اچھا، مدبر ہے نا؟ اصل میں دبر معنی ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہے؟ پیٹھ، پیٹھ کا نچلا حصہ جو ہوتا ہے اس کو دبر بولتے۔ تدبیر میں آتا کیا؟ ہاں تدبیر، ہاں، تدبیر ہے اس کی اوریجن۔ مدبر تو ذوالفعل ہے، دبرا یدبر مدبرن، دبرا یدبر مدبرن، تدبرتن تدبیرن، اسم الفعل ہے تدبیر، اور یہ مدبر ذوالفعل ہے۔ لیکن تدبیر کو تدبیر کہتے کیوں ہیں؟ یہ اصل سمجھنا ہے۔ اصل میں دیکھیے، آپ اس کو یوں سمجھیے کہ کسی معاملے کی گہرائی میں اترنا بہت سارے نئے حقائق کو کھولتا ہے، اور اس سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جو سمندر میں جتنا نیچے غوطہ لگاتا ہے نا، اتنے ہی اس کو بہت ساری نئی نئی چیزیں سمندر کی تہ میں ملتی ہے۔ جیسے قرآن کے حوالے سے کہا علامہ اقبال نے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا غور کرو گے اتنے ہی اس میں نئی نئی رہنمائی ملے گی تم کو۔ تو تدبیر کے معنی ہوتا ہے انتہائی نچلی سطح تک جا کر کے اچھی اچھی چیزیں ڈھونڈ کے نکال کے لانا، یا کوئی مسئلہ الجھا ہوا ہے، انتہائی آخری سطح تک جا کر کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا، اس مسئلے کو حل کرنا، یہی تو تدبیر ہے۔ ایسے چلتے پھرتے کام ہو گیا تو اس کو تدبیر تو نہیں کہتے۔ تدبیر کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب اس مسئلے کو نارمل انداز سے حل نہیں کیا جا سکتا ہو، تو اب اس کے لیے کوئی راہ ڈھونڈی جاتی ہے، یہاں ایسے کیا جائے گا تو ہو جائے گا۔ تدبیر تو اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں نا۔ تو تدبیر کے اصل معنی کیا ہیں؟ نچلی سطح تک یا آخری سطح تک جا کر کے مسئلے کا حل نکالنا، کام کو انجام دینا، یہ ہے تدبیر کا مطلب۔ آخری سطح تک، تدبیرن، آخری سطح تک جا کر کام کو انجام دینا، باب تفعیل سے ہے۔ اب تدبر قرآن کو تدبر قرآن نام کیوں دیا ہے؟ کہ ہر لفظ، ہر آیت، ہر سورہ پر آخری سطح تک جا کر کے غور و فکر کر کے اس کے اندر سے رہنمائی حاصل کرنا، اس بات کی کوشش کی گئی۔ افلا یتدبرون القرآن کا مطلب کیا لیا گیا ہے؟ کہ قرآن کی تہ میں اتر کر کے، قرآن کی گہرائی میں اتر کر کے تم غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر کرو تو تم کو بہت ساری بنیادی قسم کی اور اہم رہنمائیاں مل جائیں گی۔ ہر ایک کی بس کی بات بھی نہیں ہے نا جی، اتنا گہرائی میں اترنا، اتنا غور و فکر کرنا، اور اس کی تہ تک پہنچنا، اس کو سمجھنا، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ افسوس، سوال یہ ہے من جد وجد، جس نے کوشش کی وہ پاتا ہے، اور جو کوشش ہی نہیں کرے گا وہ پائے گا کیا؟ یہ عربی کا محاورہ ہے، من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے۔ انگریزی میں اسی کو دوسرے انداز سے کہتے ہیں، نو گین وداؤٹ پین۔
ہے نا، بہن میں تو یہ انگریزی محاورہ ہے. کوئی بھی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی بغیر تکلیف اٹھائے. لیس للانسان الا ما سعى. ہاں، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو یہ ہے اصل چیز. اب جو جتنی کرے گا پائے گا، یہ سوچ کر کے کہ ہر ایک نہیں پا سکتا، کوئی نہ کرے پائے گا کیا؟ جو کرتا ہے وہ پاتا ہے، جو نہیں کرتا وہ نہیں پاتا. چلیے، تو تدبیر کا مطلب سمجھ میں آ گیا. اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ فالمدبرات امرا، پس وہ انتہائی حد تک معاملات کو انجام دینے کی کوشش کرنے والے. امر مانے تو معاملہ ہوتا ہے یا حکم ہوتا ہے. تو اللہ نے جو حکم دیا اس کو انتہائی حد تک بروئے کار لانے، انجام دینے کی کوشش کرنے والے ہیں یہ فرشتے. اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، یا اس کو پورا کرنے میں کسی طرح کا وسیلہ یا تدبیر یا راستہ اختیار کرنے میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتے. یہ کہنے کا مطلب ہے لا محالہ کر کے ہی رہتے ہیں. فالمدبرات امرا، امر کے معنی تو معلوم ہے پہلے سے. تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے بھی تدبیر کرتے ہیں. بالکل، ان کو جو تدبیر سجھائی جاتی ہے وہ کرتے ہیں. جو ہوتا ہے اس سے کچھ ذرا بھی آگے پیچھے نہیں کرتے. نہیں کرتے ہے نا، لیکن جو حکم ہوتا ہے اس کے لیے ان کے پاس جتنا پاور ہے، جتنی انرجی ہے، وہ تو لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ اگر کوئی اس میں رکاوٹ بنے تو چھوڑ دیتے. آپ اصل میں فرشتوں کے حوالے سے جو بہت سارے قصے ہیں نا روایات میں، احادیث کے اندر، اس کو پڑھیے، ابھی سمجھ میں آ جائے گا. ابھی سمجھ میں آ جائے گا ان کے انتہائی کوشش کرنے کا مطلب کیا ہے. تدبیر. ہاں، تدبیر. اصل میں تدبیر کا مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی راستہ ڈھونڈا جائے، ہے نا؟ یہی سمجھ رہے ہیں نا؟ سوال یہ ہے کہ ان کو جو کام دیا گیا اس کام کے لیے جو راستہ ہے وہ بھی ان کو سجھایا جاتا ہے، جیسے ہم کو سجھایا جاتا ہے. ہم اپنے آپ تھوڑا نا یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، بلکہ ہم اپنا دماغ لڑاتے ہیں نا، تو ہم کو وہ صلاحیت دی گئی نا. ویسے فرشتوں کو بھی بہت ساری صلاحیت دی گئی ہے اور وہ ایسا کرتے ہیں. آپ بہت دور مت جائیے. ایک حدیث کے اندر ہم لوگوں نے پڑھا، کیا پڑھا؟ اللہ کے رسول صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مسافر آتا ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن پراگندہ ہے، دھول جمی ہوئی ہے، اور آ کر کے طرح طرح کے سوال کرتا ہے. مل ایمان، مل اسلام، مت الساعہ، مل احسان. یہ بہت مشہور حدیث ہے جو حدیث جبرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے نا. اب یہ ہے کہ جتنی باتیں حضور کو بتانی تھی وہ آ کر کے سیدھے سیدھے وہ بتا سکتے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کیا کہا؟ یہ جو شخص آیا تھا اور اتنے سوال کر کے اور جواب دے کر کے گیا ہے نا، اور بعض سوال کے حوالے سے اس نے ایسا جملہ کہا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، پوچھنے والے سے زیادہ جس سے پوچھا جا رہا وہ نہیں جانتا. کون تھا یہ؟ اللہ کے رسول نے بتایا یہ جبرائیل تھے. اس کے بعد ایک جملہ کہا، کیوں آئے تھے؟ تاکہ تم کو دین سکھائیں. اب دین سکھانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کھڑے ہو کر کے کہہ دیا جائے دین یہ ہے، ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، احسان یہ ہے، قیامت فنا فنا دن آئے گی، قیامت کی نشانیاں یہی ہیں، یہ سیدھے سیدھے بتا دیا جاتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ آئے بالکل ان کے سامنے آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے، اس کے بعد سوال کیا. اب سوال کے ذریعے سمجھنا سمجھانا زیادہ آسان ہوتا ہے، تو سوال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی. یہ تدبیر ہی تھی نا دین کو آسانی سے سمجھانے کی. جبریل علیہ السلام نے یہ تدبیر اپنائی نا. تو جو کام کرنا ہے اس کو کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جائے وہی تو تدبیر کہلاتی ہے. فرشتوں کو جو کام کرنا ہے
وہ طریقہ اختیار کرتے تھے۔ اب جیسے وہی لے کر کے آتے تھے تو وہی لے کر کے آئے تو سیدھے سیدھے پہنچا دیتے تھے، کوئی نہیں دیکھتا تھا، کوئی نہیں سنتا تھا، صرف اللہ کے رسول محسوس کرتے تھے کہ مجھ پہ وحی ہو رہی ہے، یا جو تھوڑا آپ کے قریب ٹچ میں ہو تو اس کو بھاری پن کا احساس ہوتا تھا، لیکن کوئی نہیں سنتا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین جبریل نے کہا اور اللہ کے رسول نے سنا۔ وہ ان کا اور ان کا اپنا ڈائریکٹ کنیکشن تھا۔ لیکن جب یہ بیسک باتیں سکھانی ہوئی اور کیسے سکھانا ہے کیسے سیکھنا ہے وہ طریقہ بتانا ہوا تو آ کر کے پریکٹیکل کر کے دکھایا، یہی تو تدبیر ہے۔ عمل یہ مشہور حدیث ہے، تو آخر کیوں کیا جبریل علیہ السلام نے سیدھی سیدھی آ کے جیسے وہی پہنچاتے تھے ویسے یہ بھی کہہ کے چلے جاتے۔ اسی چیز پہ ایمان لانا ایمان ہے، اسی چیز کو ماننا اسلام ہے، قیامت کی یہ نشانیاں ہیں، احسان کا مطلب یہ ہو گیا۔ لیکن سوال کر رہے ہیں جواب دے رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں جواب دے رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان اور جن کو تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اور آ جاتی تھی، ہاں، فرشتے صرف حکم کے غلام ہیں، حکم کے غلام ہیں، اس سے ہٹ کر کے نہیں کر سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ان کے اندر سمجھ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ اللہ کے رسول سے اس کی وضاحت یا اللہ تعالیٰ سے اس کی وضاحت نہیں چاہتے۔ آخر حدیث کے اندر ہم نے اور آپ نے یہ پڑھا ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا جاؤ فلاں بستی کو پلٹ دو، فرشتہ گیا، اب وہاں دیکھا کہ ہاں سب لوگ تو بگڑے ہیں لیکن ایک بندہ تو بڑا عبادت گزار ہے، 24 گھنٹے عبادت میں لگا رہتا ہے۔ وہ حکم کا تقاضا تو یہ تھا کہ فوراً پلٹ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اس بستی کو پلٹ دو، اس میں تو تیرا فلاں بندہ ہے جو 24 گھنٹے تیری عبادت کرتا رہتا ہے۔ یہ سوال کیا نا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ اس کی پیشانی پہ بل نہیں آیا جب اس نے سارے لوگوں کو بگڑا دیکھا، سارے لوگوں کو شرک میں مبتلا دیکھا، اس لیے ان کے ساتھ اس کو پلٹ دو۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا ان کے اشکال کا تو اس نے پلٹ دیا، انہی کے ساتھ ان کو ابھی اس انجام کا سے دوچار ہونا ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ فرشتے کو ایک چیز کھٹکی، فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، پھر اس حکم پہ عمل درآمد کیا۔ تو ایسا نہیں کہ ان کا بھیجا نہیں ہے اب سمجھ میں آیا کچھ؟ بھیجا ہے، وہ صرف نافرمانی نہیں کر سکتے، حکم کے خلاف نہیں جا سکتے، لیکن سمجھ میں نہ آئے یا کوئی وضاحت طلب بات ہو یا کوئی اور طریقہ اپنانا ہو اپنی ڈیوٹی کو انجام دینے کے لیے وہ کرتے ہیں۔ میں نے اسی لیے کہا کہ فرشتوں کے حوالے سے جتنے واقعات ملتے ہیں نا سب کو آپ پڑھیے تو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے تو یہ 2 واقعہ آپ کو صرف سنایا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ چلیے، فالمدبرات امرا سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد کیا ہے؟ یوم ترجف الراجفہ، رجفن مانے کیا آتا ہے؟ زور سے ہلانا۔ یہ باب نصرہ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ یوم، اس دن جس دن کی ہلانے والی زور سے ہلائے گی۔ ادھر کانپنے والی کانپے گی لیا ہے، جی، جس دن کانپنے والی کانپے گی، جس دن کانپنے والی کانپے گی۔ کون کانپنے والی ہے جو کانپے گی؟ فرشتے۔ فرشتے تو کانپنے والے ہیں نہیں، یہاں پر اصلاً مراد ہے انسان بھی نہیں، یہ زمین، یا زمین اگر چھوڑ دیں تو پھر قیامت کا دن وہ بہت خوفناک ہوگا نا، تو اس کے حوالے سے یہ، اور اس کا جو یہ ہے
کیا کہتے ہیں سیناریو، سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ہل جائے گی اور ہر چیز حرکت میں آ جائے گی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی. اصلاً اس کی طرف اشارہ ہے نا، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ پیڑ ہو، چاہے وہ انسان ہو، سب ہلیں گے. صرف زمین کہہ دیں تب تو پھر یہ ہوگا کہ انسان اس سے مائنس. تو یہاں کیا ہے، ہلانے والی ہلائے گی، ہر چیز ہلے گی. قیامت ہلائے گی یا سور ہلائے گا، سور پھونکا جائے گا پہلا، اور ہر چیز گویا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی. یہ کہنے کا مطلب ہے. تو جو مفسرین لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہاں راجفہ سے مراد پہلا سور جو پھونکا جائے گا وہ ہے. اس کا رزلٹ یہ آئے گا کہ اس کائنات کی ہر چیز اپنی جو پرسکون یا نارمل کنڈیشن میں ہے اس سے ٹوٹ پھوٹ کر کے ایب نارمل کنڈیشن میں ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. اس کے بعد جو دوسرا جملہ آیا نا تتبعها الرادفہ، اس کے بعد دوسرا جملہ ہے تو تتبع، تابع معنی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے چلنا، نشان پر چلنا. تو جیسے پہلے ہلا ہوگا ویسے ہی بعد میں پھر ہلے گا. تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی، پیچھے بیٹھنے والی. یہ ردیف یا ردف معنی ہوتا ہے جانور پر ایک شخص آگے بیٹھتا ہے، ایک آدمی پیچھے بیٹھتا ہے. جیسے ہمارے گاڑی پہ ہوتا ہے، اسکوٹر پہ ایک ڈرائیور آگے بیٹھتا ہے، پیچھے ایک آدمی بیٹھتا ہوتا ہے. تو جو پیچھے بیٹھتا ہے اس کو بولتے ہیں ردیف. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ردیف. رادفہ معنی پیچھے بیٹھنے والا یا بیٹھنے والی. یہاں مراد ہے جو دوبارہ سور پھونکا جائے گا وہ، یعنی ایک سور پھونکا گیا، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب دوبارہ زندہ ہوں گے، حساب و کتاب کے لیے میدان حشر میں جمع ہوں گے. تو اسی کو کہا گیا تتبعها الرادفہ، یعنی پہلے ہلانے والی چیز کے بعد دوسری پیچھے آنے والی اس کی پیروی کرے گی، یعنی اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا صحابی کے بعد جو لوگ آئے ان کو کیا بولتے ہیں؟ تابعین. وہ اسی تبع سے ہے، تابع پیچھے آنے والا. تبع تابعین، ان کے بعد جو لوگ آئے ان کو ہم لوگ بولتے ہیں تبع تابعین، یعنی پیچھے آنے والوں کے پیچھے آنے والے. وہ اوریجن یہی ہے. تو تبعون معنی کیا آتا ہے؟ پیچھے آنا. اور رادفہ معنی ردفن معنی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے سوار ہونا. یہ اس کا اصلی معنی ہے. یہاں پر کیا ہے؟ پیچھے آنے والی. یعنی پہلا جو منظر ہوگا قیامت کا دنیا کے خاتمے کا، دوسرا جو منظر ہوگا وہ دوبارہ ہر چیز کو زندہ کر کے حساب و کتاب کے لیے اکٹھا کرنے کا. ہاں، تو اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو ہر چیز ہوگی، اور ہر چیز دوبارہ، جیسے زمین ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی لیکن پھر دوبارہ زمین پیدا ہموار کی جائے گی. تو بدل الارض قرآن میں آیا ہے. تو تتبعها الرادفہ تک سمجھ میں آیا. اس کے بعد کیا ہے؟ قلوب یومئذ واجفہ. قلب کے معنی دل ہوتے ہیں، جو قلوب معلوم ہے، یومئذ بھی آ چکا ہے. واجفہ نیا لفظ ہے، وجفن. وجف معنی کیا ہوتا ہے؟ لرزنا. لرزنا، دھڑکنا. جیسے خوب دوڑ کر کے آئیں تو دھڑکن دل کی بڑھ جاتی ہے. وہ جو کیفیت نارمل سے اوپر ابو ہو جاتی ہے اسی کو بولتے ہیں وجفہ. اب قیامت کا جو سنگین منظر ہوگا، یا جیسے بہت سارے ناگہانی حالات ہوتے ہیں تو انسان جیسے زلزلے کی کیفیت ہوتی فوراً دل لرز جاتا ہے، اسی کو وجف کہتے ہیں.
قلوب یومئذ واجفہ کا مطلب کیا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی اور دوبارہ حساب و کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا تو اس وقت ہر ایک کا دل کیا ہوگا؟ لرز رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا انجام ہونے والا ہے، کیا نتیجہ برآمد ہونے والا ہے۔ اسی کیفیت کو کہتے ہیں، یا جیسے اب رزلٹ آنے والا ہوتا ہے نا، تو دل کی کیفیت نارمل ہوتی ہے یا کچھ زیادہ دھڑک رہی ہوتی ہے، پاس ہوں گے کہ فیل ہوں گے، وہی ہے واجفہ۔ تو واجفن معنی کیا ہے؟ لرزنا، دھڑکنا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ابصارها خاشعہ، بصر معنی آنکھ ہوتا ہے، اس کی جمع ابصار ہے، معلوم ہے، اور خاشعہ معنی جھکی ہوئی، خشوع و خضوع یہ لفظ ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے یقولون، وہ کہیں گے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، اس میں رد معنی لوٹنا یا لوٹانا ہوتا ہے، یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ ردن معنی لوٹنا یا لوٹانا، مردودون معنی لوٹائے، ہم لوگ بولتے ہیں نا شیطان مردود، وہی مردود ہے، لوٹایا ہوا۔ ردن معنی لوٹانا۔ اور اس کے بعد ہے فی الحافرہ، حفرن معنی ہوتا ہے کھودنا۔ کیا ہوتا ہے؟ کھودنا۔ حافرہ معنی کھودی ہوئی، قبر کو بھی حافرہ بولتے ہیں۔ ہاں گڈھا جو ہم لوگ کھودتے ہیں، قبر، گڈھے کو بھی حافرہ بولتے ہیں، تالاب کو بھی حافرہ بولتے ہیں، جو چیز بھی کھودی جاتی ہے، کنویں کو بھی حافرہ بولتے ہیں، کھودی ہوئی چیز۔ حفرن معنی کیا ہوتا ہے؟ کھودنا۔ وہاں پر انہوں نے کہتے ہیں کہ کیا ہم کہیں کسی حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے، ہاں یہ ترجمہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی بات ہوگی، گھبرو نہ کا۔ حفرن معنی کھودنا ہے نا؟ گڑھا نہیں ہوتا، گڑھا بھی ہوتا ہے۔ وہ کنتوں کی کیا ہے، آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے تم کو بچا لیا۔ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا، آیا تھا نا وہ۔ ہم وہاں تو اعلیٰ شفا حفرن ہے، ہے نا، حفرن لفظ آیا، وہی حفر سے بنا ہوا حفر آیا، گہرا، گڈھا۔ حافرہ میں نے کیا بتایا؟ کھودا ہوا۔ اب اس کا اطلاق تالاب پہ بھی ہو سکتا ہے، کنویں پہ بھی ہو سکتا ہے، قبر پہ بھی ہو سکتا ہے، جو چیز بھی کھودی گئی کسی بھی گڈھے پہ ہو سکتا ہے۔ حافرہ معنی کھودی ہوئی۔ ٹھیک ہے، گڈھا، قبر، جو بھی سمجھیں اس کو۔ انہوں نے مانے ہاں اب انہوں نے کیوں لیا ہے؟ تھوڑا گھبرو نہ کا، ابھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ردن معنی کیا ہے؟ لوٹانا نا۔ لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جس راستے سے آپ آئے ہیں اسی راستے پہ لوٹ جائیں، ہے نا؟ یہی مطلب ہے نا۔ اب جس نے دنیا میں غلط کیا ہے وہ ویسے ہی واپس لوٹ کے آئے گا تو غلط ہی جگہ ٹھکانے پہنچے گا نا۔ گڈھے کا لفظ آ رہا نہیں نا، گڈھے کا لفظ نہیں آ رہا ہے، آپ اس کو یوں سمجھیے، یہاں اصلاً حافرہ جہنم کو کہا گیا ہے۔ اب سمجھیے، جو لوگ وہ معنی لے رہے ہیں وہ حافرہ سے مراد ہے، اس لیے وہ بھی تو گڈھے کی شکل میں ہوگا جس میں ڈال دیے جائیں گے، ہے نا؟ تو کیا ہم لوٹائے جائیں گے حافرہ کی طرف؟ مطلب یہ کہ جہنم کے گڈھے کی طرف۔ اس وقت دل لرز رہا ہوگا نا، ہم نے تو اچھا عمل کیا نہیں دنیا میں، کیا ہے سب برا، اس کا نتیجہ تو یہی نکلنے والا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں۔ تو کیا جہنم میں جانے کا وقت آ گیا؟ یہی تو ٹینشن ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا؟ لوٹائے جائیں گے جہنم لیا۔ اب جہنم لیا ہے، اب سمجھ آیا ہے۔ تو ہم پہلے لفظی مفہوم سمجھتے ہیں، پھر مرادی مفہوم۔ جہنم مرادی مفہوم ہے، حافرہ مانے جہنم ہوتا نہیں ہے،
وہ مراد مفہوم ہے، اس لیے کہ اس کی کیفیت بھی ویسے ہی ہوگی گٹھے جیسی۔ چلیے اب اس کے بعد جو ہے اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، عظم معنی ہوتا ہے ہڈی، جمع ہے عظام۔ بس تین لفظ اور رہ گئے ہیں تو آج کا حصہ ہو جائے گا۔ عظم معنی کیا ہے؟ ہڈی، جمع کیا ہے؟ عظام، اور نخرہ لفظ آیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، یہ ڈاکٹر صاحب کا لفظ ہے۔ اصل میں ہڈی کے اندر گول گول دائرے ہوتے ہیں جس میں مواد ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ جب پکاتے ہیں تو چوستے ہیں نا، گودا جو ہوتا ہے، ہاں نہاری کھاتے ہیں تو اب وہ گودے میں وہ گودا اگر سوکھ جائے یا ختم ہو جائے تو اب اس میں بیچ میں سوراخ نظر آتا ہے نا۔ اب اس سوراخ میں آپ پھونک ماریں تو اس پار سے اس پار چلا جائے گا۔ تو اصل میں نخرہ اسی بوسیدہ ہڈی کو کہتے ہیں جس میں وہ گودا ختم ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، اور ادھر سے ادھر پھونک ماریں تو آواز پیدا ہو۔ نخر کے اصل معنی تو آتے ہیں سوراخ میں آواز پیدا کرنے کے، لیکن مراد کیا ہے؟ نخرہ بوسیدہ ہڈی۔ اور نخرہ ہوتا ہے وہ الگ ہے، وہ اس کے لیے تو حلقوم لفظ آتا ہے نا۔ ہاں میں آواز کرنا، نخرہ معنی پہلے آپ لکھیے بوسیدہ ہڈی، ہے نا، سوراخ والی ہڈی جس میں پھونک ماری جائے تو آواز پیدا ہو، یہ ہے پورا مفہوم۔ ہاں تو اصلاً نخرہ کے معنی بوسیدہ ہے نا، یہ تو سمجھنے کے لیے، صرف بوسیدہ تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ پہلے آ گیا ہے اس لیے وہی مراد ہے، اس لیے وہ لکھ دیا گیا ہے۔ ورنہ نخرہ کے معنی اصل میں کیا؟ ہڈی، سوراخ والی ہڈی جس میں پھونک ماری جائے تو آواز پیدا ہو، جو میں نے ابھی سمجھایا آپ کو۔ گویا جب انسان مر جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، تو جو بھی اس کے بدن کے اجزاء مٹی میں ہوتے ہیں اس میں اس طرح کی چیزیں سڑ گل کے برابر ہو جاتی ہیں جو گودا ہوتا ہے، صرف مضبوط ہڈی کے کچھ آثار رہتے ہیں جب ہم لوگ قبر کھودتے ہیں تو اب اس کو نکال کر کے کوئی پھونک مارے تو اس پار سے اس پار آواز جائے گی، آواز پیدا ہوگی۔ تو وہ سمجھنے کے لیے ہے کہ آواز پیدا ہوگی، اصل کہنا یہ ہے کہ اس کا گودا ختم ہو چکا ہوگا، گویا اس میں جو زندگی تھی وہ ختم ہو چکی ہوگی۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ایسی ہڈی بن جائیں گے جو بوسیدہ ہو، جس میں گودا ہوگا ہی نہیں، جان ہوگی ہی نہیں، تو پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تعجب کا اظہار، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہے قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، وہ کہیں گے تب تو یہ، کرہ مانے حملہ کرنا ہوتا ہے، کرۃ مانے کوئی چیز ایک بارگی انجام دینا ہوتا ہے۔ ہاں کرہ مانے تو گول ہوتا ہے، کرۃ القدم فٹ بال کو کہتے ہیں، نہیں چھوٹے ہی قاف سے ہے، کرہ بڑے قاف سے بھی وہ تو ٹھہرنے کے معنی میں قرار ہے نا، ٹھنڈک کے معنی میں آتا ہے قرۃ العین، آنکھ کی ٹھنڈک ہے نا، وہ معنی نہیں یہاں چھوٹی قاف ہے نا۔ کرۃ معنی کیا ہے؟ حملہ کرنا، یک بارگی کوئی کام کرنا۔ اور خاسرہ تو وہی خسران سے ہے، ان الانسان لفی خسر، یعنی یہ جو ہمارا حملہ کیا جانا ہے، یعنی دوبارہ اچانک اٹھایا جانا ہے، یہ تو بڑے خسارے کا ہے، گھاٹے کا ہے۔
تو اسی لفی خسر میں جو ہے ان الانسان لفی خسر، گھاٹا، اسی سے خاسرہ اسم الفاعل ہے، گھاٹے والی. ذالک رجل بعید ہاں، خاسرتن مانے گھاٹے والی. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. زجرہ مانے کیا ہے؟ ڈانٹ. زجر و توبیخ بولتے ہیں نا، ڈانٹ، ڈانٹنا. سور پھونکنے سے مراد ہے نہیں نہیں، کرنا تو نہیں، حملہ کرنا. ابھی وہ آگے آئے گا جب ہم لوگ تفسیر میں پڑھیں گے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہِرَةِ. ساحرہ بولتے ہیں کھلی جگہ کو. ساحرہ کس کو بولتے ہیں؟ کھلی جگہ. میدان. میدان بھی کہہ لیں یا کھلی جگہ بھی کہہ لیں، سب ہے وہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وہ ہو جائے گا آگے. اب مشکل الفاظ کم ہیں، ادھر شروع میں زیادہ تھے. جزاک اللہ خیر.